سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا بہت لطف و کرم ہے، بہت احسان ہے خدا نے متعال کا. اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر اپنی زندگی کے اندر ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سعادت دی. یہ دنیا ظاہر پہ مشتمل ہے، اور اس دنیا کی ایک حقیقت بھی ہے. جو ہماری اس دنیا کے اندر جنگ ہے وہ یہی ہے کہ کب اور کون ہم میں سے یہ طاقت حاصل کرے گا کہ اس ظاہر سے بڑھ کر اس کے لیے تیاری کر لے جو بظاہر نظر آ بھی نہیں رہا ہے، جس کو ہم لوگ ایک معنی میں آخرت تعبیر کرتے ہیں. آخرت کے کیا ہی معنی ہو سکتے ہیں. آخرت کا ایک مطلب ہوتا ہے آخری، اردو میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دی لاسٹ ون انگلش میں، اور آخرت کا ایک اور معنی ہوتا ہے دوسرا، یعنی دی ادر ون. تو جو آخرت کے مفہوم سے ہم لوگ ابھی تک سمجھتے رہے ہیں زیادہ تر وہ دی لاسٹ ون ہے، آخری. تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہے اور اس کے اینڈ میں جا کر، آخر میں جا کر آخرت شروع ہو جائے گی. بظاہر ایسا نہیں لگ رہا، یعنی ایسا نہیں لگ رہا کہ اس کے آخر میں جا کر آخرت شروع ہوگی، بلکہ آخرت ابھی بھی ہے، نظر نہیں آتی، آخر میں نہیں آئے گی، ابھی بھی ہے. کیا مثالیں، کیا کوئی ثبوت ہے اس کا؟ چند باتیں جو ہم اور آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں انہی کو بنیاد بناتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مل کر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آپ نے ہم نے بچپن سے اہل بیت کے فضائل میں یہ روایت سنی ہے کہ کسی نے امام سے فرمایا کہ حج کرنے والے کتنے زیادہ ہیں. امام نے فرمایا حج کرنے والے اتنے نہیں ہیں، رونے والے بہت زیادہ ہیں. اور پھر امام نے کچھ ایسا کام کیا کہ جس سے بھی یہ روایت ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو دیکھا جو بہت کم تھے میدان منا یا عرفہ میں، اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ در حقیقت انسانوں کی شکل میں نہیں تھے بلکہ وہ جانوروں کی شکل میں تھے. تو یہ جو سین تھا، یہ جو منظر تھا، یہ مرنے کے بعد کا نہیں تھا، یہ اسی زندگی کا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ میں اور آپ جب مریں گے تو ایک آخرت شروع ہو جائے گی. نہیں، جب ہم مریں گے تو ہم آخرت کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آخرت ابھی بھی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر امام نے جو منظر دکھایا ہو وہ موت کے بعد کا دکھایا ہو، جبکہ اس آدمی نے اسی وقت اسپونٹینیسلی دیکھا تھا اس منظر کو. اسی طرح دسیوں چیزیں نہیں معلوم، دسیوں روایتیں آپ نے بچپن سے سنی ہوں گی کہ مثلا کوئی نعوذ باللہ تعالی کوئی حرام چیز لایا اور امام نے لوگوں کی نظروں کے سامنے لا کے دکھا دیا کہ دیکھو اس حرام کی حقیقت کیا ہے. مثلا کوئی شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اور اس نے بظاہر روزہ بھی رکھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے کھانا لے آؤ. لوگوں نے، اس نے کہا کہ نبی میں تو روزے سے ہوں. کہا نہیں، تم روزے سے نہیں ہو، تمہارا شکم بھرا ہوا ہے گوشت سے. اور اس نے قے کی اور وہ گوشت نکلا. اب یہ آخرت تو نہیں تھی ہماری زمان، اینڈ بعد میں موت کے بعد کا تو نہیں تھا منظر، یہ تو موت سے پہلے کا منظر تھا. تو یہ جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری حقیقتیں اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں.
اچھا، ہم میں سے کچھ کے ذہن میں یہ ایسے آنے لگا ہے کبھی کبھی، وہ یہ کہ یہ شاید اس وقت ہوتا تھا جب اہل بیت تھے، اب شاید ایسا نہیں ہوگا۔ ہم میں سے بعض کے ذہن میں ایسے آنے لگا، مثلا بعض کے ذہن میں لاشعوری طور پر نادانستہ یہ آنے لگا ہے کہ جیسے عراق میں ہوتا تھا، یہ شاید حجاز کی زمین پہ ہوتا تھا، پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ کیا خدا کے دین میں جغرافیہ کوئی فرق ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مولا کا ایک فرمان ہے تم لوگ سو رہے ہو، جب مرو گے تو جاگ جاؤ گے، یہ کیا صرف عراقیوں کے لیے، صرف ایرانیوں کے لیے؟ یہ تو یعنی سمجھیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آفاقی حقیقتیں، یونیورسل ٹروتھ۔ یہ تو آفاقی حقیقتیں ہوتی ہیں، کہیں پر بھی آپ جائیں فرمان یہی فرمان ہے، آج سے 1000 سال کے بعد بھی فرمان یہی فرمان ہے، 1000 سال جیسے پہلے تھا وہ یہی فرمان تھا۔ تو اب ہمیں سے عقل مند کون ہوگا؟ عقل مند وہ ہوگا کہ جو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ چونکہ خاص کر یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو اس لیے بھی میں اس کے اوپر خاص کر اصرار کرتا ہوں کہ بھئی ایصال ثواب کی مجلس مرحومین سے زیادہ خود مجلس زندوں کے لیے ہوتی ہے۔ مرحومین کے لیے ظاہر ثواب پہنچنا ہے، لیکن یہ جو آپ اور میں یہاں پہ تشریف فرمائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ثواب مرحوم کو پہنچانا ہے، خود کچھ نہیں سیکھنا ہے۔ جب ہم خود نہیں سیکھیں گے تو ثواب کہاں سے بنے گا؟ ثواب بنے گا ہی اتنا جتنا ہم پہ اثر پڑے گا۔ تو مثال کے طور پر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا اور میں نے 40-50 منٹ عرائض پیش کیے، میرے اپنے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، تو میرے لیے اس کا ثواب نہیں بنا ہے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں، ثواب بن گیا ہوگا اور پہنچ بھی گیا ہوگا۔ کیسے پہنچ جائے گا؟ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ بہت سادہ سی ایک مثال عرض کرتا ہوں، پھر کیوں شرکت کریں؟ وہ کسی چیز کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے گیا تھا وہاں پہ، 40 کی ماشی ہوئی، اس نے شرکت کی۔ کیوں شرکت کی؟ مارکیٹنگ دیکھ رہا تھا کہ اس کی مثال کے طور پر کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہے، مثال کے طور پر کوئی جوس ہے، کوئی پانی ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ یہ دیکھ رہا تھا اس کی مارکیٹنگ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ اس کے لیے گیا تھا۔ اس کو مشی 40 کا ثواب مل جائے گا اس نیت کے ساتھ؟ نہیں ملے گا۔ شاید خدا اس کے ناطے اس کے قلب کے اوپر کوئی اثر ڈال دے، کوئی معجزہ رونما ہو جائے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ یہاں تک اس لیے پہنچاؤ کہ اس نے پہلے کوئی اچھا عمل کیا ہو جس کی خاطر خدا اس کو یہاں کی گھسیٹ کے لایا ہو کہ اب اس کے اوپر کوئی اثر ڈال دے۔ لیکن اگر کسی کی نیت صرف یہی رہی ہو وہ مجھے مارکیٹنگ کرنی ہے، اس لیے اب مجھے بہت شک ہونے لگا ہے کہ یہ بہت سارے جو قافلے جاتے ہیں یہ واقعاً زیارت کا ثواب ڈھنگ سے پا بھی پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں؟ بہت ساری مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے دین میں جو کم اثر ڈال رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں، میں کہتے ہوئے ڈر رہا ہوں، کھوکھلا پن آ رہا ہے۔ کھوکھلا پن کیوں آ رہا ہے؟ چونکہ ایک آفاقی حقیقت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر نیت خالص نہیں ہوگی عمل کا اثر نہیں ہوگا۔ اب لاکھ کوئی انسان کرتا رہے، اس کے اوپر 1,00,000 پوسٹر چھاپ لے، بھائی نیت سے عمل پہ اثر پڑنا ہے، پوسٹروں سے نہیں ہونا ہے۔ اگر 1,00,000 لوگ ایک قافلے میں لے آئے، 1,00,000 لوگ، آج تک کوئی نہیں لا پایا ہوگا، اگر لے آئے کسی قافلے میں 1,00,000 بندے اور ان کی نیت صحیح نہ ہو، کچھ ثواب بنے گا کیا؟ نہیں بنے گا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 بندے لے آئے اور سب کی نیت اچھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہو جائے تو پھر کیا بات ہے۔ لیکن ہمیں بار بار یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی دین کا کام مارکیٹنگ نہیں ہے، دین کا کام ظاہر پہ نہیں ہے، دین کا کام قلب کے اوپر ہے۔ قلب یعنی نیت، روح، انشاءاللہ اس کے اوپر محنت کریں گے، بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ بڑا سردی کا مارا درود پڑھا آپ نے، ایسا گرمی والا نہیں ہے۔ درود بھیجیں، ڈھنگ سے درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ سردی تو مجھے بھی بہت لگتی ہے، لیکن آیت اللہ بہاؤدینی
جو آیت اللہ بہاؤدینی کراچی میں ہوتے تھے، ان کی تایا، ان کو آیت اللہ بہاؤدینی بزرگ کہتے تھے، بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عارف، اور وہ بعض عرفاء ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو پتہ چل جاتے، وہ ان عرفاء میں سے تھے جن کا پتہ چل گیا تھا لوگوں کو کہ بھئی یہ کچھ جان بھی لیتے ہیں، اچھا وہ بول بھی دیتے تھے، اس کا مطلب ہے ان کو بہت یقین تھا، وہ اس مشکل سے نکل گئے تھے کہ میں ریاکاری میں نہ آ جاؤں، تو اس میں لگتا ہے انہوں نے اس کو سب کو کنٹرول کر لیا تھا۔ تو کوئی ان کے ساتھ ایک دفعہ جا رہا تھا، تو اس نے سردی کی عبا پہنی ہوئی تھی، سردی کی عبا موٹی ہوتی ہے، ذرا کھال کی بعض اوقات ہوتی ہے، کبھی اون کی ہوتی ہے، انہوں نے گرمی کی عبا پہنی ہوئی تھی، اور عمر میں بھی وہ آغا بہاؤدینی کافی بزرگ تھے ان سے، تو انہوں نے کہا کہ آغا صاحب میں جوان ہوں اور میں نے سردی کی عبا پہنی ہے، میں ٹھٹر رہا ہوں، اور آپ نے اس بڑھاپے میں گرمی کی عبا پہنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ان کو ایسی مذاق میں کہا، جو واقعاً پریکٹس بھی تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ دل گرم ہو جائے پھر جسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دفعہ دل گرم ہو جائے پھر جسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ پتہ نہیں انہوں نے مذاق میں کہا یا حقیقت میں کیا۔ ایسے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو پریکٹس میں لا رہے ہیں۔ ابھی میں کہیں پاکستان سے باہر تھا تو مجھے ایک صاحب ملے جنہوں نے اس کی پوری مجھے ایک ڈیٹیلز سنائی کہ اگر آپ یہ کریں تو آپ کو سردی ہرگز نہیں لگے گی، اور بہت تھوڑی سی پریکٹس سے آپ بغیر اس کے گزار لیں گے۔ لیکن بہرحال وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ کیا ہے اس مجلس کی مناسبت سے؟ امپورٹنٹ یہ ہے موت سے پہلے موت کی تیاری، یہ امپورٹنٹ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے ایک ایسا کمال مل گیا ہے کہ میں دنیا کے سارے خزانے بتا سکتا ہوں کہاں رکھیں۔ مجھے ایک صاحب ملے ایک امام بارگاہ میں، پتہ نہیں اب وہ حیات ہیں یا نہیں ہیں، بعد مجھ سے کہنے لگے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کمال ہے؟ اللہ کے نزدیک کمال ہے یہ کہ کسی کو یہ پتا ہو کہ دنیا کے خزانے کہاں رکھیں؟ نہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ دنیا کی کسی چیز کے اندر دنیا ہونے کے ناطے کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ بس اگر کوئی شخص بہت بڑی مسجد بنائے دنیا کے لیے، اس میں کوئی کمال ہے؟ اتنا سا بھی نہیں ہے، اتنا سا بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو آخری زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ روایتوں میں آخری زمانہ امام کی تشریف آوری سے پہلے کے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ آخری زمانے کی خاص مشکل ہے، بہت نفیس کتاب ہے، آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی، یقیناً نہیں تو کم از کم احتمال قوی دیکھی ہوگی، جمال منتظر نام کر کے۔ جمال منتظر بہت نفیس کتاب ہے۔ ایک تو بہت اس میں مضبوط بات یہ ہے کہ ایک مرجع تقلید کی لکھی ہوئی ہے، آیت اللہ صافی گلپائگانی مرجع تقلید بھی تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو مستند کتاب ہے، روایتوں کا کلیکشن ہے، اور دوسرا ڈسکرپشن اس کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہے، روایتوں کا کلیکشن ہے، اور کافی حد تک سلیکٹڈ روایات ہیں، تو آپ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں ان روایات کے اوپر۔ عربی میں اس کتاب کا نام تھا منتخب الاثر، اور اردو میں جس نے بھی کیا ترجمہ بہت اچھا کیا، جمال منتظر نام کر کے۔ اس کتاب میں آپ جب روایتوں کو دیکھیں گے تو روایتوں نے اس زمانے کے حالات کو جتنا بھی بیان کیا ہے، اس میں آپ ایک بات نوٹ کرتے چلے جائیں گے، معاملہ کھوکھلے پن کی طرف جا رہا ہے۔ جتنا آپ ان روایتوں میں غور کریں گے آپ کو نظر آئے گا معاملہ کھوکھلا ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ مثلا قرآن بہت ہوں گے، پڑھنے والے بھی ہوں گے، سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خوش الحان خوبصورت کتابیں تعداد میں بہت زیادہ، جیسے قرآن کا حشر ویسی مسجدیں، لیکن نمازی نہیں ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ بھری بھی ہوں گی مسجدیں، دلوں میں نماز نہیں ہوگی، دلوں میں نماز نہیں ہوگی۔ تو بھی کبھی کبھی دکھاتے ہیں نا، مثلا ہماری فلاں پاکستان میں عید کے دن فلاں جگہ پہ عید کی نمازیں ادا کی گئیں، جم غفیر لگا ہوا ہوتا ہے، تو مجھے وہ روایت یاد آنے لگتی ہے کہ مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی، بادشاہی مسجد جیسی، پتہ نہیں کہاں کی مسجدیں ہمارے پاس ہیں، لیکن دلوں میں نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر دلوں میں نماز ہوتی تو کیا نظر آنا چاہیے تھا ہمیں؟ اگر دلوں میں نماز ہوتی تو کیا نظر آنا چاہیے تھا؟
نفرتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. خدا نے انسانوں کو نفرتوں کے لیے خلق نہیں کیا. اگر دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، اب یہ لاکھ نمازی ہوں، اس کا مطلب ہے یہ نمازی نہیں ہے. یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازیں قبول نہیں ہو رہی ان کی، ورنہ نفرتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. دوسری چیز کیا نہیں ہونا چاہیے تھی؟ دھوکہ بازی نہیں ہونی چاہیے تھی. دھوکہ بازی ہے، بہت ہے. مشکل یہ نہیں ہے کہ بے دین یہ کر رہے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے. بے دین ہمیشہ بے دین ہوتا ہے، اللہ کا دشمن دشمن ہوتا ہے. بے دین کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ کس کا ہے؟ معاملہ دیندار کا. یہی جو 15-20% سوسائٹی میں دیندار ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے معاشرہ چل رہا ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی خاطر زمین رزق دے رہی ہوتی ہے. اور مجھے تو اب یہ لگنے لگا ہے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ اس وقت زمین رزق انسانوں سے زیادہ جانوروں کی خاطر دے رہی ہے، کیونکہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے، کیونکہ جس حساب سے ہم لوگوں کی زندگی بگڑے جا رہی ہے. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، شاید اصلی نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال بیان کرتے ہیں تو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یوں ہی ممکن ہے کوئی حکایت ہو، ممکن ہے واقعاً کوئی چیز ایسی ہوئی ہو، لیکن بہرحال بیان کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی علاقے میں گیا، وہاں قبرستان میں اس نے دیکھا کہ عمر لوگوں کی بہت کم ہے. مثلا قبر پہ لکھا ہے 8 سال، 12 سال، 15 سال. تو اس نے جب جا کے اس دیہات کو دیکھا جس کا وہ قبرستان تھا، تو وہاں لوگ لمبی لمبی عمروں کے تھے. تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے اوپر کوئی وبا آئی تھی پچھلی نسل میں کہ 15-15 سال میں لوگ مر گئے، 12-12 سال میں لوگ مر گئے، اس نسل میں تو سب بوڑھے بھی ہیں یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں تو کوئی وبا نہیں آئی. تو اس نے کہا کہ یہ جو قبریں ان میں 12 سال لکھا ہے، 15 سال لکھا ہے، 20 سال لکھا ہے، تو سب جوانوں کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ قبروں کے اوپر فزیکل زندگی نہیں لکھتے، ہم کارآمد زندگی لکھتے ہیں. ہم قبروں پر وہ زندگی لکھتے ہیں جو اس نے اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے گزاری ہے. اتنی زندگی لکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لکھتے. تو اس لیے کسی کی اگر 15-20 سال ہے نا، تو یہ تو بہت ہے، آسان نہیں ہے. تو خیر ہم لوگ تو نوزاد ہی مر جائیں. تو اس نے کہا کہ تم لوگ تو بہت عجیب ہو. تو کہنے لگا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیوں ہے ایسا؟ کہ اللہ رزق دے رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اس طرح کی حکایت ہے. کہا مشکل نہیں آتی؟ کہتے مشکل آتی ہے. مشکل آتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہ دعا مانگتے ہیں. دعا مانگتے ہیں، دعا پوری ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں کی ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو کہنے لگا کہ کیا تمہارے یہاں کچھ اور ہوتا ہے کیا؟ کہنے لگا ہاں ہمارے یہاں کچھ اور ہوتا ہے. کہنے لگا کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی. کہنے لگا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم تو جو دعا مانگتے ہیں دعا پوری ہو جاتی ہے، تو تم لوگ یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب یعنی دونوں ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایسے کیوں ہو. تو ایک کیس آیا، ادھر ایک کیس آیا، اور اس میں وہ جو بڑا تھا گاؤں کا وہ بیٹھا پنچایت کے لیے مثلا فیصلہ کرنے کے لیے. تو کیس جو آیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی اس نے مجھے ایک کھیت بیچا تھا، میں نے اس کو پیسے پورے دیے، میں نے اس سے کھیت لے لیا. کچھ دن پہلے کھیت کے اندر سے ذخیرہ نکل آیا، ایک ذخیرہ نکل آیا. اب ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا. تو اس نے جو باہر والا تھا اس نے کہا میں سمجھ گیا جھگڑا کیوں ہوا ہے. تو اس نے کہا نہیں دیکھو ابھی. تو اس نے کہا جھگڑا کیا ہے؟ کہنے لگا جھگڑا یہ ہے کہ میں اس کے پاس ذخیرہ لے کر گیا صبح کو کہ بھائی میں نے تجھ سے کھیت لیا تھا، ذخیرہ تھوڑی لیا تھا، یہ ذخیرہ تیرا ہے. یہ مانتا نہیں، یہ کہتا ہے تیرا ہے. ہم پہ جھگڑا ہے اس بات کا، اس کو حل کرو. میں نے اس سے زمین خریدی ہے، جو میں نے نہیں خریدا وہ مجھے نہیں چاہیے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جب میں نے ایک دفعہ بیچ دیا تو سب کچھ بیچ دیا. یہ بات تو غلط ہے. تو جو باہر والا تھا اس نے کہا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. گاؤں والے نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹ بھی بولتے ہو، تم لوگ دنیا پہ مرتے ہو، تمہاری زمین کھیتی کیسے دیتی ہے؟
کہنے کا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کہنے کا کیوں؟ کہنے کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی کسان جھوٹ بولتا ہے اس کی زمین کھیتی نہیں دیتی. تو تم کہہ رہے جھوٹ بولتے ہو کھیتی پھر بھی دیتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو پھر کہنے لگا ہو میں سمجھ گیا، تمہارے علاقے میں کتے بلیاں ہیں کیا؟ کہنے لگا ہاں ہیں. کہنے لگا بس صحیح ہے، کھیتی ان کے لیے ہے، تم لوگ تو یوں ہی کھا رہے ہو. خدا جھوٹوں کو کھیتی نہیں دیتا، تم لوگ یوں ہی پل رہے ہو. یہ بات سننے میں بہت عجیب ہے. اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ پریکٹیکلی ایک عارف نے کہا بھی ہے. پریکٹیکلی مشہد میں ایک دفعہ قحط آیا. ایک دفعہ میں مشہد گیا تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جن کا تھوڑا بہت ان عرفا کے ساتھ کہیں نہ کہیں تعلق واسطہ بنتا تھا. تو انہوں نے ایک دو واقعات سنائے، اس میں یہ واقعہ تھا. اور جن صاحب کا یہ واقعہ ہے وہ بڑے مشہور تھے مشہد کے عرفا میں، انتقال بھی ہو چکا، پتہ نہیں کب ان کا انتقال ہوا، اور بہت بہادر آدمی تھے، بہت شجاع آدمی. ایک دفعہ سعودی عرب گئے حج کے موقع پر، تو سعودیوں نے اس وقت کہا کہ ہم دعائے کمیل نہیں پڑھنے دیں گے. تو جو جنت البقیع پہ دعائے کمیل ہوتی ہے نا حج کے دنوں میں، تو انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھنے دیں گے. تو جو حج کا کاروان گیا تھا رہبر معظم کے دفتر کی طرف سے، اس نے کہا کہ نہیں ہم سعودیوں سے جھگڑا نہیں کریں گے، یہ نہیں پڑھنے دے رہے کوئی بات نہیں، لیکن ہم جھگڑا نہیں کریں گے. تو کہنے گے ہم لوگ کچھ لوگ تھے، جو بندہ سنا رہا تھا مجھے وہ کہنے لگا ہم لوگ کچھ لوگ تھے، ہمارا دل نہیں مانا. ہم نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہاں دعائے کمیل پڑھیں گے. تو اب کہنے کا مشکل یہ تھی کہ ہمارا آفس کہہ رہا ہے کہ نہیں ہوگا، اب اگر ہم پھنس گئے تو یہ آفس ہمیں نہیں چھڑائے گا، ہم سعودیہ میں سڑیں گے. تو کہنے کا ہم میں سے دو تین نے کہا کہ سڑنے دو کوئی بات نہیں، ہم دعائے کمیل پڑھ کے جائیں گے. جہنم میں گئے ان کا بھی ٹھیک ہے، ہمیں ڈالیں قید خانے میں، ہم تو ویسے بھی ایران عراق کی جنگ میں بھی تو گئے تھے، وہاں پہ بھی تو قیدی بن سکتے تھے، ان منحوسوں کی قید میں بیٹھ جائیں گے کوئی بات نہیں. تو کہنے کہ اب ہم نے سوچ لیا دو تین بندوں نے کہ ہم نے دعائے کمیل پڑھنی ہے. اب مسئلہ ہی تھا کوئی مولوی تیار ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دعائے کمیل پڑھے کون، جو پڑھتا اس کو سعودیوں نے اٹھا کے لے جانا تھا. کہنے کہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کس کی جان خطرے میں ڈالیں کہ مثلا یہ ہونے والا ہے. تو کہنے وہ کہیں وہ عارف نظر آئے، ان کو بٹھایا، اچھی طرح سمجھایا کہ حاجی آغا یہ مصیبت ہے، دعائے کمیل پڑھنی ہے اور سیدھا جیل جانا ہے، اور رہبر کا آفس بھی ساتھ نہیں دے گا، اس کو بعثہ کہتے ہیں، کبھی ایسا بھی ساتھ نہیں دے گا، اندر بیٹھنا پڑے گا، شاید 10 سال 15 سال شاید ساری زندگی لگ جائے. بہت ماریں گے یہ لوگ، وحشی ہیں یہ لوگ، بہت ماریں گے. کہ نہیں کوئی بات نہیں میں پڑھوں گا. تو کہنے کا حاجی آغا آپ سوچ لیں، یہ بہت برا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. کہنے کا نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پڑھوں گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک ذرا سا ایک خیال کیجئے گا، ہم لوگ ایک تو ان کی حکم کے خلاف جا رہے ہیں، دعائے کمیل پڑھنا ہے، آل سعود کو ٹچ نہیں کیجیے گا، ان کو کچھ مت کہیے گا، اور کوئی لان تان کچھ نہیں کروائیے گا، ایسے ہی سادہ سادہ دعائے کمیل پڑھنی ہے. کہیں گے تم پرواہ نہیں کرو، مجھے سب معلوم ہے، تم پرواہ نہیں کرو. کہیں گے دعائے کمیل پڑھنے بیٹھے، حاجی آغا نے شروع کیا، اے اللہ تیرے بندے یہاں کھڑے ہیں، تجھ سے ایک بات کہنے ہیں، خدایا آل سعود کو لعن کر دے. کہ جو تیسرے جملے میں چوتھے جملے انہوں نے لعن شروع کیا آل سعود کو، ہر 2-3 منٹ کے بعد اے خدا ان منحوسوں کو لعن کر. کہنے کے بندے خدا ہم سوچے تھے اب بلا آئی، انہوں نے تو ویسے ہی چھوڑ دیا سب کو ہمیں. کہنے کچھ نہیں ہوا، آل سعود نہیں آئے، اور آخر وقت تک کہنے دعائے کمیل ختم ہوئی، کسی نے ان کو اٹھایا، اپنے کندھے سے پکڑا، اٹھا کے جلدی سے باہر لے گیا کہ نہیں اب یہ تو آفت آنے والی. کہنے وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہم لوگ حیران تھے کہ یار کیا ہو گیا، یہ کچھ بھی نہیں ہوا. کہنے کے بعد میں بہت ڈانٹ پڑی کہ تم نے کیوں یہ کیا، سب کی زندگیاں خطرے میں ڈالیں، یہ تھا وہ تھا. کہنے کہ ہم حاجی آغا کی طاقت کو اس دن پہچان گئے کہ بندے خدا میں کچھ جان ہے. تو مشہد میں ایک دفعہ قحط آیا تو لوگ ان کے پاس گئے، پہلے جا چکے تھے، نماز استسقاء بھی پڑھ چکے تھے، تو وہ بارش نہیں برسی. لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر تم کو بارش چاہیے نا، اس بندے خدا سے کہو یہ نماز استسقاء پڑھائے تو بارش آ جائے گی، بہت پہنچا ہوا آدمی. تو ان کے پاس آئے تو ان کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ نیمے دیوانہ ہے، یہ ان کے ساتھ کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، بعض اوقات عجیب و غریب کام کرتے ہیں. 1-2 چیزیں انہوں نے عجیب غریب بھی بتائیں، میں نہیں بتا رہا
کیونکہ یہاں بیٹھ کے میں آپ کو سناؤں گا تو آپ بعد میں میرے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسی چیزیں کیوں سنائی. تو ان کے لیے مشہور تھا. تو لیکن لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ اب جب پیاس سے بھوک سے مر ہی رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اس آدمی کے ہاتھوں مریں، اللہ مالک ہے، چلو. تو گئے ان کے پاس، تو انہوں نے وہی کہا، کہنے کے کہ دیکھو تم مجھے لے کے تو جا رہے ہو لیکن پھر جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. تو لوگ تو پہلے ہی تیار تھے کہ ہاں یہ اس کا پتہ نہیں کیا کریں گے، لیکن کہا ٹھیک ہے ہم تیار. کہا ٹھیک ہے سب کو لے چلو. کہا کیا مطلب کتنے مرد؟ کہنے کا نہیں، مرد عورت بچے سب کو لے چلو. کہا بچے کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ کہنے کا تم نے کہا نہیں تھا جو میں کہوں گا وہ کرو. چلو بھائی ٹھیک ہے، بچوں کو بھی لے گئے، عورتوں کو بھی لے گئے، سب کو علیحدہ علیحدہ کیا. ایک جگہ مردوں کو کھڑا کیا، ایک جگہ خواتین کو کھڑا کیا. اس کے بعد کہنے کہ جتنے بچے خواتین کے ساتھ ہیں وہ سب تیسری جگہ پہ بیٹھیں گے. کہیں بچے نہیں بیٹھیں گے، یہ پاگل ہیں، یہ تو چلانا شروع کر دیں گے. جو گودوں میں ان کو بھی ہٹاؤ. کہیں تو بچے چلائیں گے. کہاں چلانے دو، پیچھے پھینکو. سب بچوں کو پیچھے کر دیا. کہنے جو بچے گودوں سے اترے ان چلانا شروع کر دیا. اب ادھر مائیں چلا رہی ہیں کہ بھئی یہ کیا مصیبت ہے، نماز پڑھنے آئے تھے یہ تو ہمارے بچوں کو مار دے گا اس طرح پیاسا. تو ان سے کہا کہ ہر جگہ خدا پہ رحم کریں، تو ہمارے خدا کے نام پہ رحم کریں، یہ کم از کم عورتوں کو بچوں کی گودوں سے تو نہ نکالیں. کہنے گا نہیں تم نے کہا تھا جو میں کہوں گا وہ ہوگا، یہ کرنا پڑے گا. کہنے کہ اب ایک عجیب منظر آ گیا. صحرا میں کھڑے ہیں، عورتیں یہاں ایک طرف، مرد ایک طرف، بچے ادھر، بچے چلا رہے ہیں. اب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی. کہنے کہ جو ذکر روایت میں 100 دفعہ لکھا ہوتا تھا وہ 1000 دفعہ پڑھتے تھے. پڑھا پڑھا کے مار دیا، پڑھا پڑھا کے مار دیا، اور سب کی حالت خراب ہونے لگی. سب کو لگا جیسے بارش سے پہلے ہی ہم ویسے ہی مر جائیں گے. تو آخر میں ان سے کہا دعا کریں. تو انہوں نے دعا کی، اور جو دعا کی تو پھر بارش ہو گئی. لیکن دعا کیا کی؟ کہا اے خدایا یہ سب میرے ساتھ آئیں، یہ سب پانی کے لیے آئیں یہاں تک، ہرگز ان کو پانی مت دینا. میں ان سب کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ پکے درجے کے مکار ہیں، یہ بڑے جھوٹے ہیں، ان کے اندر کوئی دین نہیں ہے، یہ تیرے نافرمان بندے ہیں، ان کو پانی مت دے، ان کو پیاسا مار دے یہاں پہ. اب لوگ پیچھے الہی آمین کیا بولتے بیچارے ہاتھ پھیلائے کھڑے، الہی آمین بھی نہیں کہہ پا رہے کہ بھئی کیا بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہنے خدایا ساری غلطیاں ان کی ہیں، سارے گناہ ان کے ہیں، لیکن اس شہر میں کچھ کتے بھی ہیں. کچھ انہوں نے جملہ استعمال کیا، خارش زدہ کتے بھی ہیں، یعنی ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. کچھ بلیاں بھی ہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. خدا میں گواہی دے رہا ہوں ان کے لیے پانی مت برسا، ان کتوں کے لیے برسا دے، ان بلیوں کے لیے برسا دے، وہ بھی مر رہے ہیں. بارش ہو گئی. ابھی ہم لوگ، میرے جیسے لوگ مگن ہیں، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں فصلیں اگ رہی ہیں، کام چل رہے ہیں، تھوڑی بہت اکانومی کے اندر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ڈالر اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، باقی سب صحیح ہے. باقی صحیح ہوتا تو حجت یہاں پہ ہوتے، سب صحیح ہوتا تو ہم غیبت میں کیوں ہوتے؟ سب صحیح نہیں ہے، سب بہت خراب ہے، ہم سب کو معلوم ہے. ہم لوگ چھپا رہے ہیں ایک دوسرے سے، ہم لوگ بتا نہیں رہے ایک دوسرے کو. ہم سب کو معلوم ہے ہم خراب کر رہے ہیں، سچائی نہیں ہے ہمارے اندر. کسی کو تھوڑا سا ایک کام دے کے دیکھ لو، پھر دیکھو سچائی ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے سچائی، امانت داری نہیں ہے ہمارے اندر. اس وجہ سے ہماری زندگیاں بربادی کی طرف جا رہی ہیں. اس کے بعد توقع ہمیں کیا ہے؟ مرتے ہی جنت النعیم میں داخل ہو جائیں گے. کیسے داخل ہوں گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے، تم پہ وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو پہلوں پہ آئی تھیں. کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیزان محترم، اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہے میرے جیسے بندے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو موت سے پہلے موت کے لیے تیار ہونا چاہیے. ملک الموت سے جھگڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. مثلا انسان کہے خدایا میرے لیے ملک الموت کو نہ بھیج چونکہ میں تیار نہیں ہوں. کیا میرے تمہاری کہنے نہ کہنے سے آئے گا اور جائے گا؟ اپنے وقت پہ آئے گا،
اپنے وقت تک نہیں آئے گا۔ تو لڑنے جھگڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ خدا سے کہیں خدا ملک الموت کو نہ بھیج چونکہ میں تیار نہیں ہوں۔ نہیں بھاؤ، ملک الموت کا اپنا ٹائم ہے، اس پہ آئے گا، وہ آئے گا اور روح لے لے گا۔ صرف ایک راستہ ہے، تیار ہو جاؤ۔ اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ دنیا کی ہر حقیقت کا منکر موجود ہے، کافر بھی موجود ہے، موت کا کوئی منکر بھی نہیں ہے۔ ایک عجیب بات ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی موت پہ کفر کرے کہ موت نہیں آئے گی؟ ہے کوئی ایسا؟ اب تک ایسا کوئی دیوانہ شاید نہیں آیا ہوگا ہمارے سامنے۔ ہر چیز کا منکر موجود ہے، کافر بھی موجود ہے، موت کا نہیں ہے۔ یہ جو ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان کا اصلی کام یہ ہوتا ہے۔ اچھا، موت سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے؟ 2-3 پوائنٹس جلدی جلدی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ہم سب کو معلوم ہے موت بہت اچانک ہے، اس کا نہیں پتہ۔ اور بڑی عجیب ایک بات ہے جو میں نے چند سال پہلے سیکھی آج کے دن، وہ یہ کہ ہم بہت دفعہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آزمائش ہماری موت ہے۔ یعنی آزمائش یہ ہے کہ موت میں دوسروں کی موت ہے۔ سید الشہداء نے اپنی کسی آزمائش پہ نہیں کہا خدایا یہ میرے لیے سخت تھا، نہیں، اپنے فرزند کی شہادت پہ کہا خدایا یہ میرے لیے سخت تھا۔ کسی اور کی موت ہوتی ہے جو ہمارا امتحان بنتی ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب موت کی تیاری کیا کریں؟ پہلی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، موت کی پہلی تیاری شاید جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اٹیچمنٹس نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ مثلا فرض کریں یہ انگوٹھی مجھے عزیز ہو، فی الحال مجھے عزیز نہیں ہے اتنی زیادہ، پہنتا تو ہوں لیکن اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرض کریں یہ انگوٹھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اس سے میری اٹیچمنٹ ہو جائے، موت کے وقت یہ بھی مشکل بنے گی۔ کیوں؟ موت یعنی ڈیٹیچ ہونا، جدائی ہونا۔ اور اگر خدا نہ کرے میرے اور آپ کے دل میں کسی بھی چیز کی محبت ہے جو خدا کے حکم پہ نہیں ہے، خدا نے ہمیں نبی کی محبت دی ہے، خدا کے حکم پر ہے، اس محبت کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ مند ہے۔ خدا نے ہمیں قرآن کی محبت دی ہے، اس محبت کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ مند ہے۔ اہل بیت کی محبت دی ہے، سید الشہداء کی محبت، گھر کی محبت دی ہے، پیسے کی محبت، شہرت کی محبت، حتیٰ ایسی اولاد کی محبت جو موت میں مشکل ڈال دے، نہیں دی ہے۔ کوئی بھی محبت ایسی ہو جو خدا کے حکم سے ہٹ کر ہو، موت میں رکاوٹ بنتی ہے، خاص کر مادی چیزوں کی محبت۔ تو سب سے پہلا کام میرا اپنے خیال ہے زندگی میں مرنے سے پہلے جو تیاری ہے وہ ڈیٹیچ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ کسی بھی چیز کو اتنا زیادہ عزیز مت دیکھیں، اتنا زیادہ پسند نہیں کریں۔ تو مثال کے طور پر بعض اوقات کسی ایک چھوٹی سی کسی رقم کا نقصان انسان کو راتوں کو جگا دیتا ہے۔ اگر اس حالت میں موت آئی تو کیا ہوگا؟ ایسی چیز کی محبت میں موت آئے گی جس کا محبت کا حکم خدا نے نہیں دیا تھا۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے، زندگی کا شاید مشکل ترین کام یہ مشکل ہے، ڈیٹیچ کرنا اپنے آپ کو۔ اس کو ہم کہتے ہیں آزادی۔ ایک وہ آزادی ہوتی ہے جو لغویات کی آزادی ہے، مغربی دنیا بولتی ہے۔ اصل آزادی یہ آزادی ہے کہ انسان ڈیٹیچ ہو جائے، چیزوں کی محبت میں نہ مرے۔ لِكَيْ لَا تَعْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تُفْرِحُوا بِمَا آتَاكُمْ، نہ کسی جانے پہ غمزدہ ہو، نہ کسی چیز کے آنے سے خوش ہو جاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ہے حقوق کی ادائیگی۔ حق ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں حق پر ہوں، دوسروں کو میرا حق دینا ہے۔ اب اس دنیا میں دیکھ لیں، بس آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی آپ مثال کے طور پر فلاں کام کیوں نہیں کر رہے،
تو میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ جو کر رہا ہے وہ مثلاً احمق ہے، میں عقل مند ہوں۔ ہم نے اپنے آپ کو کنونس کیا ہوا ہے کہ ہم حق پر ہیں، دوسرے کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس بات کو ماننے کو تیار ہوں گے کہ ہماری گردن پہ حق ہے، کسی اور کا حق ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا یہ بصیرت دے دے کہ ہماری گردن پہ کسی کا حق ہے۔ دوسری بات یہ کہ مرنے سے پہلے اس حق کو ادا کرنے کی طاقت دے دے، یہ ہم اپنے لیے بنا لیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں زیادہ تر لوگ تو پہلے مرحلے میں ہی فیل ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ ہی سوچتے رہیں گے ہمارے اوپر کسی کا حق نہیں، بلکہ سب پہ ہمارا حق ہے۔ ہم نے کسی سے کہا ایک دفعہ، ایک مجلس میں کہا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ تو ایک بندے نے اگلے دن کہا کہ مولانا میں نے اپنی غلطیاں بہت ڈھونڈی، میرے ایک غلطی ملی ہے۔ میں حیران ہوا کہ بھائی ایک ہی ملی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو اس نے کہا میری غلطی ہے کہ میں لوگوں کو بہت جلدی معاف کر دیتا ہوں۔ اب سمجھ رہے ہو کتنی بڑی نادانی میں مبتلا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہے میں صاحب حق ہوں، باقی لوگ مقروض ہیں۔ یہ تو جب ہم مریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے صاحب حق تھے۔ اور حق کی کہانی بہت لمبی ہے۔ اچھا یہ میں سخت باتیں تو کر رہا ہوں، اچھی بات بھی کر لوں۔ جس طرح حق کی کہانی لمبی ہے، بعض اوقات 200 سال کے بعد حق نکلے گا کہ نہیں اصل حق اس کا تھا۔ اسی طرح ثواب کی کہانی بھی بہت لمبی ہے۔ ثواب کی کہانی بھی بہت لمبی ہے۔ کیا مطلب؟ مثلا فرض کریں میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں، ابھی میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا مجھے سعادت دے، میں اور روایت پڑھ لوں۔ میں سوچ کے آیا تھا پڑھوں گا، ٹائم ختم ہو گیا لیکن میں استعمال کروں گا، ابھی وہ روایت پڑھ لوں گا۔ مثلا فرض کیجئے یہ روایت کسی نے 1300 سال پہلے کسی معصوم سے سنی تھی، اس پہ اس کا کوئی نقصان ہوا تھا۔ 1300 سال کے بعد 40 50 100 لوگوں کے سامنے ایک پڑھنے والا وہ روایت پڑھے، اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ابھی بھی ملے گا۔ جس طرح حق کی کہانی لمبی ہے نا، ثواب کی کہانی بھی لمبی ہے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک بندے کے پاس سے، قبر کے پاس سے، ایک بندے کی قبر کے پاس سے کوئی گزر رہا تھا تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، روایت موجود ہے۔ اگلی دفعہ گزرے تو اس پہ عذاب نہیں ہو رہا تھا، خدا کی رحمتیں نازل ہو رہی تھیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہوا کہ یہ مرحوم اب عذاب سے نکل آیا، اب رحمتیں؟ کہا اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس کے بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، ثواب اب ملا ہے۔ بہت لمبی کہانی ہے ثواب کی۔ آپ ایک زندگی گزار کے مر جائیں، اپنی نسل میں کوئی چیز چھوڑ جائیں، 2 نسل بعد ایک اچھا آدمی آ گیا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ثواب ملے گا۔ جس طرح حق کی کہانی لمبی ہے، ثواب کی کہانی بھی لمبی ہے۔ میں بلا کسی تاخیر روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو سب کو، اور جہاں سے مجھے یہ روایت ملی ہے ان کو بھی اس کے ثواب اور اجر میں شامل فرمائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ مجھے شاید ڈھونڈنے میں 1 منٹ لگ جائے، ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ شب جمعہ پروردگار انشاءاللہ آپ کی اور ہمارے مرحومین کی اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ روایتیں بہت ہیں ہمارے پاس، بہار الانوار روایتوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک پرنٹ کے مطابق 112 114 جلدیں پرنٹ ہوئی ہیں، پہلے کبھی 30 جلدوں میں بھی پرنٹ ہوئی تھی۔ ریفرنس میں بہت خیال کرنا پڑتا ہے، ریفرنس دینے والا معمولاً نہیں لکھتا کہ میں کس جلد کا ریفرنس دے رہا ہوں، تو بعض اوقات لکھ دے گا مثلا بہار الانوار جلد 15 صفحہ اتنا، اب اس نے بتایا کہ یہ 15ویں جلد 114 والی میں سے یا 30 والی میں سے، اس نے نہیں بتایا، تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آپ ریفرنس میں بہت خیال کیا کریں، ریفرنس دیکھ کے مطمئن نہ ہو، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو یہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ روایت وسائل الشیعہ میں، وسائل الشیعہ مضبوط کتاب ہے، مجتہدین اپنا اجتہاد اس کتاب سے کرتے ہیں۔
اس کی روایتیں اتنی مضبوط سمجھی جاتی ہیں. حر عاملی اس کے مؤلف تھے جو مشہد میں دفن ہیں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. وسائل الشیعہ میں ہے 13ویں جلد صفحہ 503. اور یہ روایت ہے ان امام کی جن کی زیارت کا شرف ہم میں سے تقریباً سب نے حاصل کیا ہے، یا شاید سب سے زیادہ انہی کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے. 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام. صلی علی محمد. فرمایا یا ابن شبیب. اب یہ ممکن ہے شبیب بھی کوئی پڑھے اس کو، ممکن ہے، لیکن ذہن شبیب ہے. یہ ان كنت باكيا لشيء فابكِ للحسين ابن علي فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ لِقَتْلِهِ. اے شبیب یا شبیب، اگر تمہیں رونا ہی ہے تو تم حسین ابن علی کے لیے رو، امام حسین کے لیے رو. اگر رونا ہے امام حسین کے لیے رو. ان کو ایسے ہی ذبح کیا جیسے بھیڑوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے. وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا. ان کے ساتھ ان کے 18 مرد خاندان کے شہید کر دیے گئے. مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُونَ. ان کی جیسی شبیہ پوری زمین کے اوپر کوئی نہیں تھی. وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ. 7 زمینیں 7 آسمان ان کے غم میں روئے. یہاں تک کہ امام نے فرمایا یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے یا شبیب کے بیٹے، ان بکیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا او کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. اے شبیب، اگر تم امام حسین پر روئے اور رونے پر تمہارے آنسو تمہارے گالوں پر جاری ہو گئے تو خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، چاہے صغیر ہوں، چاہے کبیر ہوں، چاہے کم ہوں، چاہے زیادہ. یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرکا ان تلقى اللہ عز وجل لا ذنب علیک فزر الحسین. اے شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرو کہ تمہارے پر کوئی گناہ نہ ہو تو امام حسین کی زیارت کرو. امام حسین کی زیارت کرو. سید الشہداء کی زیارت کے ثواب کے حصول کے لیے، امام حسین کی زیارت کے ثواب کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. یا ابن شبیب، ان سرک ان تسکن الغرف المبنیہ فی الجنت مع النبی وآلہ صلی اللہ علیہ فلعن قتلت الحسین. اے شبیب کے بیٹے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنت میں نبی اور اولاد نبی کے ساتھ بلند و بالا عمارتوں میں رہو تو سید الشہداء کے قاتلوں پہ لعن کرو. اے شبیب کے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے ثواب ہو اس کی طرح جو سید الشہداء کے ساتھ شہید ہوا تو جتنا ذکر کر سکتے ہو کہو یا لیتنی کنت معاہم فافوز فوزا عظیما. یہ جملہ بار بار کہو. اے شبیب کے بیٹے، اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ تم جنت کے اعلیٰ ترین درجات میں ہمارے ساتھ ہو، خلاصہ سنیے گا، فاحزن لحسننا وافرح لفرحنا. تو ہمارے غم میں غمگین رہو اور ہماری خوشیوں میں خوش رہو. وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا. تم پر واجب ہے کہ ہماری ولایت کو اختیار کرو. فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبَّ حَجَرًا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو میں نے محبت کا عرض کیا وہ اس لیے تھا، اگر کوئی شخص ایک پتھر کو بھی چاہے گا تو خدا قیامت کے دن اسے اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ محشور ہو
تو تم ہماری خوشی میں خوش رہو، ہمارے غم میں غمگین رہو۔ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، کیا خوشیوں میں خوش ہونا صرف میلاد کا منانا ہے؟ غموں میں غمگین ہونا صرف شہادتوں کو منانا؟ اگر امام کسی غم کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے یا غمگین ہوتے تھے؟ تو اگر آپ کسی گناہ کو دیکھیں اور آپ کے دل میں غم نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہم ان کے غم میں غمگین نہیں ہیں۔ امام کسی اطاعت کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے۔ ہم سے کس نے کہا کہ صرف دونوں کو منانا ان کی خوشی میں خوشی ہے، ان کی غم میں غم ہے؟ کم کام پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ کتنے خوشی کے دن ہوں گے، کتنے غم کے دن ہوں گے؟ اچھا، جو سب سے زیادہ غم کے دن بھی ہوں گے عشرہ اولا ماہ محرم کا، کتنے گھنٹے غمگین رہ لیں گے؟ 70 دن غم منائیں گے، کتنے گھنٹے ہوں گے؟ اور باقی 300 دن کیا ہوں گے؟ ہم لوگوں نے روایتوں کو اپنی مرضی سے ترجمہ کیا ہے۔ ان کے غم میں غمگین ہونا پوری ایک کلچر کا نام ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا پوری ایک کلچر کا نام ہے۔ ہمیں اس کلچر کے اندر داخل ہونا پڑے گا، پوری ثقافت ہے۔ جیسے پہلے بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہ لوں، اور شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ کی عبادتوں میں سے بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت سید الشہداء کی زیارت ہے۔ اپنے آپ کو کبھی محروم نہ کریں۔ سید الشہداء کی زیارتوں میں ظاہر بہت ساری زیارتیں ہیں، زیارت وارثہ بھی ہے، زیارت اربعین بھی ہے، زیارت عاشورہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری زیارتیں ہیں۔ کم سے کم کیا ہے؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا کم سے کم یہ ہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کم سے کم یہ ہے۔ کہا کسی بھی موقع کے اوپر، اور یہ اگر پہلے والوں کی ہم بات سن لیں اور یہ عادت اپنی بنا لیں کہ بھائی جب بھی پانی پیو امام کو یاد کر لو، کتنی خوبصورت عادت ہے۔ نہیں معلوم اس پانی کا ثواب کہاں پہنچ جائے گا۔ امیر المومنین سے ایک روایت ہے، جلدی جلدی میں وہ بھی عرض کر دوں۔ فرمایا اگر کوئی شخص جو بیمار ہو، اس کے لیے اچھا ہے یہ روایت سن لے، کہ اگر کوئی شخص ہر لقمے پر بسم اللہ کہے قطعاً بیمار نہیں ہوگا۔ روایت موجود ہے ہمارے پاس۔ فرمایا اگر کوئی شخص ہر لقمے پر بسم اللہ کہے قطعاً بیمار نہیں ہوگا۔ تو میں سوچتا تھا کم سے کم ہاسپٹلز میں تو کر لو یہ، کہ مریض ایسے ہوں کہ ان کو بولو کہ بھائی اب ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھو، شفا ملے گی انشاءاللہ۔ خدا متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے۔ یہ ہمارے قلوب کے لیے نورانیت ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت میں سرمایہ ہے۔ ہماری عبادتوں کا حقیقت یہ ہے کہ مجھ جیسے کی عبادت کا کوئی حساب نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ ہماری جو اصلی سرمایہ بنتا ہے آخرت کے لیے، وہ محبتوں کے سوا کچھ نہیں ہے، شرمندگیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ موت کی تیاری میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ڈیٹیچ ہونا، دوسری بات عرض کی تھی حقوق کی ادائیگی، تیسری بات یہ کہنا چاہ رہا تھا خدا سے کلام کرنا، خدا سے کلام، ڈائریکٹ کلام، اس کے لیے وقت نکالنا، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اور ان تمام سرمایوں میں ہماری محبت کا اظہار ہے جو خدا نے ہمیں نصیب کی ہے، اور ان محبتوں میں جو عظیم ترین سرمایہ ہے، اس پہ ہمیں فخر بھی ہے، اس پہ قربانی دینا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، اس پہ ساری سختیاں ہمیں آسان ہیں، وہ سید الشہداء کی محبت ہے۔ ہم جانتے ہیں جو سید الشہداء کو چاہے گا، اللہ کے نبی اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میں اپنا حساب لوں کہ میرے جیسا مرنے کے بعد کہاں جائے گا، تو اچھا حساب نہیں نکلے گا۔ لیکن میں اگر اپنا حساب لے کر یہ سوچوں کہ اگر میں نے امام حسین کے لیے کچھ کیا ہے، تو کیا مادر حسین میرا ساتھ نہیں دیں گی؟ پھر سوچتا ہوں ممکن نہیں ہے۔ اگر میں نے امام حسین کے لیے مختصر سا بھی کوئی کام انجام دے دیا، اس میں خلوص ہوا،
اس میں شرائط حاصل ہو گئی ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے سید الشہداء کی مادر گرامی تنہا چھوڑ دیں گے، وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی بڑوں بڑوں کو معاف کر دیتے تھے اگر امام حسین سفارش کے لیے آ جاتے۔ امام حسین کی سفارش کے سامنے چپ نہیں ہوتے تھے۔ آپ اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، امام حسین کی چاہنے والے ہمارے اور آپ کے پاس یہ سرمایہ ہے۔ میں چند جملے مصائب کی عرض کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ ہم شب جمعہ سید الشہداء کے غم میں رونے کے ثواب میں شامل ہو سکیں۔ میں نے آپ سے ایک جملہ عرض کیا تھا، جب بھی پانی پئیں امام حسین کو یاد کریں۔ یہ پیاس کتنا بڑا معاملہ تھا، اتنا بڑا معاملہ تھا کہ جب چوتھے امام نے اپنے والد گرامی کی قبر بنائی تو اس کے اوپر یہ جملہ لکھا کہ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے الذی قتل عطشانا، جو پیاسا مارا گیا۔ امام تو تنہا بھی شہید ہوئے، امام کا تو گلا بھی ذبح کیا گیا، امام کا تو لاشا بھی پامال ہوا، لیکن چوتھے امام نے خاص کر پیاس کا تذکرہ کیا چونکہ یہ ہر چیز کو شامل کر رہی تھی۔ الذی قتل عطشانا، یہ وہ ہے جو پیاسا مارا گیا جس کا 6 ماہ کا بچہ بھی پیاسا مارا گیا، نہ کہ وہ خود پیاسا تھا، اس کی بہن بھی پیاسی تھی، اس کے بچے بھی پیاسے تھے، اس کا بھائی پیاسوں کی پیاس دور کرنے کے لیے پانی لینے گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ پیاس کا معاملہ کہاں تک گیا تھا؟ اتنا گیا کہ اس کی بچی بھی پیاسی رہی ہے، اسی پیاس میں تماچے لگے۔ پروردگارا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا شب جمعہ ہے، خدایا تو نے چند منٹ ذکر امام حسین نصیب کیا، ان کے مصائب پہ رونا نصیب کیا ہے۔ پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، ان کی والدہ ماجدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ خدا بندہ جو روایت مولا عارف امام سے پڑھی، ہمیں اس روایت کا مصداق بننے کی سعادت نصیب فرما، ہمیں ان کی خوشیوں میں خوش، ان کے غم میں غمگین ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ خدا بندہ ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں، خدایا ان مرحومین کو اہل بیت و قرآن کی خاص شفاعتیں شفقتیں نصیب فرما، ان کی قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما۔ پروردگار ہمارے قلوب کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما، زندگی میں آخری دم تک قرآن و اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے جانثاروں میں قرار فرما۔ پاک پروردگارا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، بالاخص یمن کے مومنوں کو فتح و نصرت نصیب فرما، جو دشمن قابل اصلاح نہ ہو انہیں واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی طاقت توانائی اتحاد میں برکتوں میں اضافہ فرما، خدایا ہمیں اس لشکر سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما، ہماری موت شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعصرتہ الطاہرین۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، ان کی قبور کی نورانیت کے لیے، اور میں معذرت خواہ ہوں مولانا سے میں نے تاخیر کی ہے، ان مولانا کی مزید توفیقات اور عزت و سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔